السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں بات کرنے جا رہا ہوں شہباز گل کی گرفتاری اور اس کے بعد کے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی جو بڑی حیران کن ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے ان کے ڈرائیور کو لے کر جو معاملہ ہے اس پر بات ہوگی۔ پھر تیسرے نمبر پہ میں بات کروں گا ایسٹرو ٹرف، جہاں پر ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات، اس پہ ایک کنٹروورسی کھڑی کی گئی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ٹورڈز دی اینڈ آف دس ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا سانحہ ماڈل ٹاؤن اور اس میں جو ذمہ داران تھے، جو پولیس کے آفیسرز رسپانسبل تھے، ان کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو شہباز گل کے بارے میں یہ لیٹسٹ انفارمیشن یہ آ رہی ہے، لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں اور ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا وہ تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا۔ ان کی گاڑی کے شیشوں کو توڑا گیا تاکہ دروازہ کھولا جا سکے، اور پھر ان کو وہاں سے زبردستی ایک پرائیویٹ کار میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور پھر ان کا جو ڈرائیور تھا اس نے آ کر تفصیل سے آگاہ کیا کہ کیسے شہباز گل صاحب کو لے کر جایا گیا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اگل دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو میں نے بیان دیا تھا یہ پارٹی لائن ہے، پارٹی پالیسی ہے، اور یہ پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، اول تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ شہباز گل صاحب یہ بات کہیں اور یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا پاکستان تحریک انصاف آن دا ہول جماعت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذرا صرف سوچئے کہ اگر ایسا کوئی بیان دلوا دیا جاتا ہے، کاغذ پہ لکھ کر دستخط کروا لیے جاتے ہیں یا ویڈیو ریکارڈ کر لی جاتی ہے، اور اس ویڈیو میں شہباز گل صاحب ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا تھا یہ تو پارٹی کی لائن ہے، مجھے تو پارٹی کی ڈائریکشنز تھیں، پارٹی نے کہا تو میں نے ایسا کہا، ورنہ مجھے ایسا کہنے کی کیوں ضرورت ہے، میں تو بڑا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں بڑی عزت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کون مانے گا کہ ایک ایسا شخص جو کسٹڈی میں ہے، اس سے زور زبردستی، اس کو بلیک میل کر کے، اس کو تھریٹن کر کے، اس کے اوپر دباؤ ڈال کر اس سے کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے، اس سے یہ تک کہلوایا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ملک دشمن جماعت ہے، یا پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ ثابت نہیں ہو سکا، کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لی ہے۔ اس طرح کی بھی باتیں منوائی جا سکتی ہیں، کہلوائی جا سکتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہلوایا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آگے مستقبل میں بہت خطرناک ارادے ہیں۔ تو یہ ساری سٹیٹمنٹس ایک ایسے شخص کی طرف سے اگر آئیں جس کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہو، جس کو جب اٹھایا گیا ہو، اغوا کیا گیا ہو، تو اس وقت اس کے جرم کی FIR درج نہ ہو، جس کو گرفتار کرتے ہوئے گرفتاری کے وارنٹ پاس نہ ہوں، اور گرفتار کرنے کے بعد پھر بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچ سمجھ کر دفعات ڈالی جائیں اور پھر پرچہ کیا جائے، اور پھر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو، اور اس کو اس طریقے سے لے کر جائیں کہ جیسا کہ چھوٹو گینگ کا کوئی سربراہ ہے جس کو لے کر جایا جا رہا ہے، یا چھوٹو گینگ کا کوئی ممبر ہے جس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس کو گرفتار کرنا، اور پھر صرف منہ پہ کپڑا نہیں ڈالا، شاید ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے کپڑا بھی ڈال دیا ہو۔ تو کون مانے گا کہ جب ایسا کوئی بیان ہمیں سننے کو ملے گا؟ تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے شہباز گل صاحب کے ڈرائیور کو اب پکڑ دگڑ کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پکڑا جائے اور اس سے مواد حاصل کیا جائے۔ تو جو کوشش یہ کر رہے ہیں، میرا صرف ان سے اتنا سوال ہے کہ مجھے ایک چیز بتائیے، شہباز گل صاحب کا معاملہ پرسوں کا معاملہ ہے، یہ 10 محرم کا۔ شہباز گل صاحب کے پکڑے جانے کے بعد ان کا ڈرائیور آپ نے نہیں پکڑا، اس سے اس وقت جو بھی کوئی گاڑی میں سامان تھا وہ نہیں لیا آپ نے، یا آپ کی نالائکی ہے، نہ اہلی ہے۔ کام کرنا تھا تو پھر آپ کو پورا کام کرنا چاہیے تھا نا، اس طرح ادھورا کام تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے نہ اس وقت گاڑی سے موبائل لیا، نہ کوئی اگر لیپ ٹاپ ہو تو اس کی تلاش کی، نہ کسی اور طرح کی کوئی چیز۔ ہو سکتا ہے وہ جو خان صاحب نے ایک دفعہ سیالکوٹ کے جلسے میں کہا تھا نا کہ میں نے ایک ویڈیو ٹیپ ریکارڈ کی ہوئی ہے جس میں نے بتا دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے لیے رسپانسبل کون ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں وہ ویڈیو ٹیپ ہی کہیں شہباز گل صاحب لے کر جا رہے ہیں، ان کو دی گئی ہو، ذمہ داری دی گئی ہو، کیونکہ چیف آف سٹاف ہیں کہ یہ جا کر کہیں پہ پہنچا دو۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور اگر کرنا تھا تو اس وقت کیا جاتا، اور بعد میں پھر ایک دم سے ہوش آیا، خیال آیا کہ او ہو یہ تو ہمیں کرنا تھا، بڑا ضروری ہے، اور آپ بوکھلائے پھرتے ہیں کہ ان کا جو ڈرائیور ہے وہ تو اب پکڑائی نہیں دے گا، وہ تو نکل چکا ہے، چاہے وہ KPK میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے۔ اب اس کو اس تک پہنچنے کے لیے فیملی پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ کتنی نامناسب اور کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ فیملی پہ، خواتین پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اوہو، بیوی کا اس معاملے میں سارے میں کیا قصور ہے؟ اس نے کیا ڈرائیور کو کہا تھا کہ تم شہباز گل کی ملازمت کرو، یا ڈرائیور جو ہے وہ سارا آ کے ڈیٹا اپنی بیوی کو پکڑاتا تھا کہ بیگم صاحبہ یہ ڈیٹا لے لیجئے اور اس کو کہیں کسی آپ تجوری میں رکھ دیجئے، یہ بڑا اہم اور بڑا سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ ڈیٹا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خاتون ہیں، ہاؤس وائف ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اور 10 ماہ کی بچی ہے ان کی، اور 10 ماہ کی بچی سے ماں کو علیحدہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد عدالت میں جب آج پیش کیا گیا اہلیہ کو، حمزہ ان کے شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو جب پیش کیا گیا، تو اس وقت بیٹی بھی وہاں پر تھی اور رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی کوئی بھی شخص جو درد دل رکھتا ہے، کوئی بھی شخص جو یہ تکلیف سمجھ سکتا ہے، جس کی اولاد ہو، اس کو یہ بہت اچھے سے اندازہ ہوگا
کہ یہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے اور ایک ماں کے لیے کیا تکلیف ہو سکتی ہے اور بچی کے لیے کیا تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ بچی کے ذہن پہ کیا پڑ رہا ہوگا. اور آپ نے صرف اس لیے کہ آپ نے اس وقت نالائکی سے کام لیا, آپ نے ڈرائیور کو نہیں پکڑا, پکڑ لیتے نا اگر آپ کو اتنی ضرورت تھی, ڈرائیور کو آپ نے اس وقت نہیں پکڑا, ڈرائیور سے آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا, ڈرائیور کو جانے دیا یا وہ نکل گیا آپ کو چکمہ دے کر, جیسے بھی ہوا, اگر یہ سب ہوا اور اس کے بعد آپ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت ہی نامناسب اور بھونڈی حرکت ہے جو آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور اس سے صرف بدنامی کا باعث ہی بنے گا اور کچھ نہیں بنے گا. اسلام آباد پولیس کے جس کے آئی جی ایس این یونس صاحب جیسے قابل افسر رہے ہیں, میں وہ طاہر عالم خان کی بات نہیں کروں گا جو 2014 کے دھرنوں میں آئی جی اسلام آباد تھا, کیونکہ وہ بھی ایسا ہی افسر تھا جیسے کہ آج کل ہمیں اسلام آباد میں دکھائی دے رہے ہیں. تو طاہر عالم خان نے بھی یہی کیا تھا 2014 میں, وہ بالکل بچ گیا تھا, لیٹ گیا تھا, جو کچھ کہا جاتا تھا وہ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا. تو یہ اسلام آباد پولیس کے لیے بدنامی کا باعث ہے, کیپٹل ٹیریٹری کی پولیس ہے اس کے لیے بدنامی کا باعث ہے کہ کیسے کیسے کام کروائے جا رہے ہیں آئی سی ٹی پولیس سے, اور اب خاتون کو بلا وجہ حراست میں لیا ہوا ہے اور صرف طریقہ کار یہی ہے بلو دا بیلٹ چل کے کہ جی ان کو ہم حراست میں رکھیں گے اور ان کی وجہ سے پھر آ جائے گا شہباز گل کا ڈرائیور اور ہم اس کو پکڑ لیں گے. تو یہ ہو نہیں پائے گا اور اس سے جو ہے وہ ہر طرف سے لان تانی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے جی بات کرتے ہیں اس ہاکی اسٹیڈیم کی کہ جہاں پر ورلڈ کپ بھی ہو چکا ہے, ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو چکا ہے, بڑا یادگار لمحہ تھا سب کے لیے. اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہا تھا, اب بھی دوبارہ یہی اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے جا رہا ہے, عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے جا رہا ہے, کیونکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے, جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں, جو کہ قذافی اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ہے, مطلب وہی سارا کمپاؤنڈ ہے, وہی سارا علاقہ ہے, اور وہاں پر پارکنگ کی بھی اچھی خاصی سہولت موجود ہے, تو لوگوں کے لیے کوئی پارکنگ کی دقت نہیں ہوگی. جس طرح اگر مینار پاکستان وغیرہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, یہاں پہ وہ پارکنگ کے ایشوز نہیں ہونے, ایمپل پارکنگ ہے لوگوں کے لیے. اب وہاں پہ کنٹروورسی یہ اٹھائی گئی ہے کہ جی جو ایسٹرو ٹرف ہے وہ کروڑوں روپے کا ایسٹرو ٹرف ہے, اس کو وہاں سے اکھاڑا جا رہا ہے, اس کو اکھاڑ کے صرف جلسہ کرنے کی خاطر اس ایسٹرو ٹرف کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے, اور ایک پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پھر بعد میں ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ بات کرتے ہیں چوری کی, ڈکیتی کی, لوٹ مار کی, تو یہ خود لوٹیں گے ٹیکس پیئر کا پیسہ اور اس کی وجہ سے اس کی مدد سے یہ جا کر پھر نیا ایسٹرو ٹرف لے کر وہاں پہ بچھائیں گے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو ایسٹرو ٹرف ہے یہ یہاں سے اکھاڑ کے جا کر ہم سرگودا میں لگانے والے ہیں, وہاں پر اس کو استعمال کریں گے. تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ ایک دفعہ اتر جائے تو پھر قابل استعمال نہیں ہو سکتا ہے. جناب اس ایسٹرو ٹرف کو لے کر یہاں پر بھی کچھ روز پہلے ہاکی کے میچز ہوئے تھے تو آرمی چیف بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کو یہاں سے ریپلیس کیا جائے. ٹھیک ہے, جب یہ سب ہو رہا تھا تو اس وقت ٹو مائی نالج اینڈ میموری اس وقت پی ایم ایل این کی حمزہ شہباز چیف منسٹر تھے کہ جب یہ ہاکی میچز ہوئے تھے اور آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ صاحب وہاں پر آئے تھے, تو یہ ایسٹرو ٹرف 2010 میں خریدا گیا, لگایا گیا. 6 سال میں اس کی جو ہے وہ مدت مکمل ہو جانی تھی, 2016 میں ایکسپائر ہو جانا تھا اس نے. اس کے باوجود بھی ہم اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں. تو یہ 2010 میں لگا, 2016 میں جا کر اس کو تبدیل ہو جانا چاہیے تھا. اس کی بنانے والوں کی طرف سے دی گئی مدت مطابق وہ مدت پوری ہو چکی تھی, لیکن اس کو ریپلیس نہیں کیا گیا, تو وہ ویسے ڈیو تھا. اور اب وہاں پر نیا ایسٹرو ٹرف بچھے گا جس کی اپروول پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ خام میں فضول کی کنٹروورسی کریٹ کر لی گئی ہے, کیونکہ جلسہ ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے. یہ یہاں پر جلسہ صرف پی ٹی آئی کر سکتی ہے اور اس ہاکی اسٹیڈیم کو بھر بھی صرف پی ٹی آئی سکتی ہے. سو یہ تو بات ہوگی جی ہاکی اسٹیڈیم کو لے کر کے ہاکی اسٹیڈیم کا کیا سٹیٹس ہے. اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ سانے ماڈل ٹاؤن جو 2014 میں ہوا, 17 جون کو 14 افراد شہید ہوئے, دن دہاڑے پولیس نے گولیاں چلائیں. ایک شخص جو کہ وردی میں نہیں تھا, اس کا نام گلو بٹ بتایا جاتا ہے, اس نے ڈنڈے مار مار کے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے, لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا. وہاں پہ پولیس اہلکار موجود تھے, پولیس وردی میں ملبوس تھے. 2014 میں وہ پرانی والی وردی ہوا کرتی تھی, اب تو وہ گرین اولیو گرین کلر کی وردی ہے پنجاب پولیس کی, تو اس وقت پرانی وردی ہوتی تھی. اور وہاں پر ایک ایس پی صاحب تھے, جو ایس پی صاحب تھے ماڈل ٹاؤن کے, ایس پی کا نام ہے طارق عزیز. وہ اس وقت وہاں پر موقع پہ موجود تھے, اور نہ صرف یہ کہ وہ موقع پہ موجود تھے بلکہ وہاں پر یوں اشارے کر رہے تھے اور اچھل کے بڑے جذباتی ہو کے پولیس کو اور گلو بٹ کو بتا رہے تھے ادھر جاؤ, یہ کرو, پولیس والے کو ادھر فائر کرو, ادھر گولی چلاؤ, یہ کرو, وہ کرو, اس کو مارو, اس کو پکڑو, اس کو مکڑو, اس کا سر پھاڑو. یہ سارا کچھ اس آدمی نے کیا جو اس وقت وہاں پر ایس پی ماڈل ٹاؤن تھا. سن 2014 میں 17 جون کو جب وہاں پر 14 افراد کو شہید کیا گیا, اور جن لوگوں کو شہید کیا گیا یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں, ہم سب کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, ہمارے ذہن پر نقش ہے.
اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کے حوالے سے اور ساتھ میں بیٹی کے حوالے سے کہ کوئی بھی شخص جو جس کے سینے میں دل ہے، دل دھڑکتا ہے، تو وہ یقیناً جب یہ ایسے واقعات کو دیکھتا ہے، سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو آدمی جن کا نام میں نے آپ کو بتایا طارق عزیز صاحب، یہ اس وقت ایس پی تھے، اب ان کو ڈی پی او سرگودا لگا دیا گیا ہے۔ اور کس دور میں لگایا گیا ہے اور کس گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے، چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب نے، یعنی کہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کی مشترکہ گورنمنٹ ہے۔ اور اس دور میں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی ہو اور ان کو کہیں نہ کہیں کھڑے لائن لگایا جائے، ان کو ڈی پی او سرگودا لگا دیا گیا، ان کو ایک عہدہ، ایک منصب دے دیا گیا ہے۔ اور یہ سب تب ہوا ہے کہ جب ابھی یہ پرسوں کی بات ہے، جب یہ شہباز گل کا واقعہ ہوا تو میں نے خود پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں پروونشل منسٹرز کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی یہ 10 محرم تک کا ہم نے احترام تھا، نہیں کچھ کیا، پھر آگے 25 مئی کے جو ذمہ داران ہیں اور جو سانے ماڈل ٹاؤن کے رسپانسبل لوگ ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ خود فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی یہ بات 10 محرم کو دہرائی تھی کہ اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں ضرور ہوں گی، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ تو آپ یہ اچھی کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو ایک طرح سے 17 جون 2014 کا جو زخم تھا، اس زخم کو بھرنے کے بجائے، اس زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے، لوگوں کو دلاسا دینے کے بجائے، ان کے دکھ میں شامل ہونے کے بجائے، آپ نے یہ کر کے یقین مانیے ان کے اس دکھ کو، اس غم کو، اس تکلیف کو، اس زخم کو جو 17 جون سن 2014 کی تھی، اس کو تازہ کر دیا ہے۔ خدا را اس کے بارے میں سوچئے۔ اس کے ساتھ جی مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لاگ کے ساتھ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔